اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج جس عنوان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جھوٹ۔ اب جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی برائی ہے کہ بسا اوقات شاید ہماری زندگی میں یہ ایسے شامل ہو گیا ہے کہ جس کو ہم برائی ہی نہیں سمجھتے، اور ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد اس بات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں جا بجا یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اکثر اوقات جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، آج انشاءاللہ تعالی ہم آج کی بزم میں اس پر کلام کریں گے، اور حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے اور بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ یعنی اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں بھی بچوں کو بہلانے کے لیے بھی کبھی کبھی اس طرح کا مذاق میں بھی یا بہلانے کے لیے یہ اس بات کا ارتکاب کرتی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ٹافی رکھی ہے یا فلاں چیز رکھی ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں دیں گے، اور در حقیقت وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے، تو ہماری بہنوں کو اس میں بھی احتیاط بہت زیادہ برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے تو رحمت کے فرشتے 1 میل دور اس سے بھاگ جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جھوٹ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ کیا کیا نقصانات ہیں، آج ہم اپنی اس بزم میں اس پر کلام فرمائیں گے۔ ہماری جو معزز مہمان شخصیات ہیں ان کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں، جو گاہے بگاہے ہمارے بلانے پر، ہمارے مدعو کیے جانے پر آپ کی خدمت میں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لاتی ہیں۔ محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ، ان کا بھی ایک جدا گانہ انداز ہے، زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے، کیسی ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، جھوٹ کے نقصانات جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اب آپ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کی رہنمائی یہاں سے شروع کیجئے کہ جھوٹ، کیونکہ جیسا کہ میں نے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا کہ ایک معاشرتی برائی ہے، اس کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی مذمت جو ہے کس طرح سے کی گئی ہے، ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جھوٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جھوٹ جو ہے وہ دروغ گوئی ہے، جھوٹ جو ہے وہ غلط بیانی ہے، یعنی کہ بیان کچھ اور ہو، اس کو غلط ملت کر کے کیا جائے۔ بہت ہی ایک قبیح ایک یہ وصف ہے جس میں جس انسان کے اندر بھی یہ بری صفت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اور انسانوں کے درمیان بھی ایک بے اعتبار انسان ہو جاتا ہے، اور بالکل بہت زیادہ برا ایک انسان اس کو سمجھا جاتا ہے ہمارے دین کی روح سے بھی۔ اسلام جو ہے اس میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان میں سر فہرست جھوٹ آتا ہے، یعنی اگر جھوٹ بولنے والا ہے تو وہ ایمان والا ہی نہیں رہے گا۔ یہ تو سب سے بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے جو سمجھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت ہے جو اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی کو لعنت کہتے ہیں، تو لعنت بھی بھیجی گئی ہے، اور یہ منافق کی علامت بھی فرمائی گئی ہے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر جو اصل ہے وہ صدق اور سچائی پر مبنی ہے، اور جو نفاق اور کفر کی اساس ہے وہ جھوٹ کے اوپر اور فریب کے اوپر ہے اور کذب کے اوپر ہے۔ تو اب یہ جب مومن کو لعنت سے یاد کیا جائے، کوئی کسی مومن جو ہے اس کو اگر لعنت بھیجی جائے تو اس کے لیے بالکل منع کیا گیا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والے، جھوٹی قسم کھانے والے پر آپ لعنت بھیج سکتے ہیں۔ اس حد تک یہ قبیح جو ہے وہ چیز ہے، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت بے شک معاشرے میں بگاڑ کا سبب بھی بنتی ہے، یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے اسباب بھی پیدا کرتی ہے، آپس
میں دوریاں اور اختلافات بھی پیدا کرتی ہے، عداوت اور دشمنی کا سبب بھی بنتی ہے یہ. اسی لیے اس کو جھوٹ کو سر فہرست کہا گیا ہے، یعنی بہت ساری برائیوں کی جڑ بھی ہے اور بہت ہی ایک مہلک بیماری بھی ہے یہ. کیونکہ جب انسان جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ عذرائے مذاق چاہے کرے چاہے ویسے، بلکہ وہ اس کی یہ اندر اپنی جڑیں پکڑتی چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اور بہت ساری برائیاں اور گناہ جو تصور ہے ہمارے گناہ کا تصور جو ہمارے دین میں وہ آتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جو وعیدیں آئی ہیں اس میں سورہ زمر کو اگر ہم لے لیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ہدایت بھی آپ کے قلب کے اوپر نہیں آئے گی، اس سے بھی محروم ہو گئے، اس سے بھی آپ محروم ہو گئے. پھر فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ نہیں دکھاتا سورہ زمر میں ہی کہ جو احسان نہیں مانتا. یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس دنیا میں کائنات میں بھیجا ہے اور تمہیں صدق کے لیے بھیجا ہے، سچائی تمہارا دین ہے. سورہ نحل کی 105 نمبر کی آیت میں کچھ اس طرح سے ارشاد پاک ہے کہ جھوٹ سے منع کیا گیا ہے اور یہ فرما دیا گیا کہ بھلائی سے بھی دور ہو جاؤ گے تم، محرومی تمہاری زندگی کے اندر آ جائے گی اگر تم جھوٹ بولو گے. تو یہاں پر بھلائی سے بھی دوری ہو گئی، محرومی بھی آ گئی. پھر سورہ حج کے اندر تو اس طرح سے فرمایا کہ بتوں کے پوجا جیسے گناہ کے ساتھ جھوٹ کے گناہ سے بھی بچنے کا حکم اور باز رہنے کا حکم جو ہے وہ سورہ حج میں ہے. سورۃ الکہف کے اندر فرمایا جھوٹ بولنے کو یہودیوں کی صفت ہے، یہ یہود کی صفت ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسا غیظ اور غضب اور ناراضگی ہے. کیونکہ مومن تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اور سورہ توبہ کے اندر جو ارشاد پاک ہے وہ مومنوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو. تو جھوٹے کی جو صحبت بھی ہے، دوستی بھی ہے، وہ بھی اس قدر نقصان دہ ہے کہ وہ پھر انسان کے اوپر اپنا رنگ چڑھانا شروع کر دیتی ہے. جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کثیر احادیث ہیں اس بارے میں. حضور پرنور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جنت میں گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دیتا ہے. جنت کے بیچ میں اس کے گھر کا ضامن ہوں کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ ازراہ مذاق بھی کرتا ہو، مذاقیہ مزاحیہ انداز میں بھی کرتا ہو. اور جنت کی بلندی میں اس کے لیے گھر کی ضمانت لیتا ہوں کہ جو خوش خلق ہو، جس کا اخلاق بہت بہترین ہو. اور آپ نے فرمایا کہ کاروباری معاملات کے اندر جب خرید و فروخت تم کر رہے ہو تو اگر تم اس میں جھوٹ کا سہارا لوگے تو برکت تمہاری اس سے کاروبار سے چلی جائے گی. خرید و فروخت میں جھوٹ کا یا کسی بات کا چھپانا منع فرمایا گیا. فرمایا گیا کہ جھوٹے اگر تم ہو اور اگر روزہ رکھ رہے ہو تو وہ روزہ تمہارا نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. یعنی روزہ تم نے رکھا ہے ایسے ہی ہے جیسا کہ تم نے بھوکے رہے اور تم نے پانی پینا چھوڑ دیا تو اس کا اجر تم نے ضائع کر دیا. اور پھر وہ جو موکل فرشتہ ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ 1 میل دور ہو جاتا ہے، تو آپ سوچئے کہ جھوٹ سے وہ جو موکل فرشتہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے، وہ اگر ہماری گفتگو سے جھوٹ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر فحش اور دوسری چیزیں جو دوسرے گناہ ہیں ان کو ہم کریں گے تو پھر کس قدر دور فرشتے جو ہیں رحمت کے ہو جائیں گے. اسی طرح سے مشکوک بات ہو تو اس کو ترک کر کے غیر مشکوک اختیار کرو. بے شک سچائی میں اطمینان ہے، سکون ہے. جھوٹ میں بے برکتی بھی آ گئی، جھوٹ سے بے اطمینانی بھی آ گئی، بے سکونی بھی آ گئی. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. یعنی آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو خود اپنے اندر بے قراری سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی ایسی غلط بیانی کا ارتکاب کیا ہے. یہ فرما دیجئے زرمینہ کہ جھوٹ بولنے کے لیے عمومی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یعنی کون سی ایسی وجوہات ہیں، اسباب ہیں کہ جس کے لیے بالخصوص لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک بہت بڑا روحانی مہلک مرض ہے جس نے آج فی زمانہ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اس لیے عمومی جو وجوہات ہیں جھوٹ بولنے کی ان کو جان لینا بھی ضروری ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہماری پرسنالٹی میں یہ چیزیں موجود ہیں تو ہم ان کو بر وقت ان کا تدارک کر سکیں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ٹیچنگز کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزار سکیں. اب لوگ تصنع میں، تکلف میں، بناوٹ میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کسی ناراضگی
के खौफ से झूठ बोल रहे होते हैं कि कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, सज़ा या नुकसान का खौफ होता है, इसलिए झूठ का सहारा लिया जा रहा होता है। शादी ब्याह के मामलात में बढ़ा चढ़ा कर मुबालिगा आमेज़ी से काम लिया जाता है, चाहे ज़ेवरात की बात हो, कपड़ों के हवाले से बात हो, वहाँ भी झूठ का। और इवन लोगों को इनफैक्ट आजकल पता भी नहीं है कि हमारा ये अमल झूठ के ज़िमन में है और झूठ लिखा जा रहा है और इसका अंजाम क्या होगा, उनको उनके कंसिक्वेंसेस का ही आइडिया नहीं होता। फिर आप देखें कि मफाद के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं कि मुझे मेरा यहाँ से फ़ायदा हासिल हो जाए, लेकिन ये बात भी माइंड में रखना बेहद ज़रूरी है कि वो फ़ायदा आपको वक्ती तौर पे तो शायद हो जाए, लेकिन वो दायमी नहीं होता और उसके जो रिजल्ट्स हैं और उसका जो अंजाम है वो बेहद बुरा होता है। अब लोग सोसाइटी में फॉर एग्जांपल फी ज़माना जो झूठ बोलते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में आ रहे हैं कि मैं मीटिंग में बस पहुंच रहा हूँ, और हत्ता कि वो घर से निकले भी नहीं रास्ते में, ये बिल्कुल, और ये कॉमन तौर पे हमें झूठ माशरे में कॉमनली नज़र आता है। उसके साथ साथ देखें तो रिश्तों के मामलात में फी ज़माना इंतहाई झूठ बोले जाते हैं। सॉरी टू से, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए। उसमें ये कह दिया जाता है जो माशरे के अंदर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई देखने को मिलती है और ऑब्जर्वेशन कि हमारी बच्ची सलीकामंद है, वो घर बार बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, बड़े अच्छे से मामलात को लेकर चल सकती है, लेकिन हकीकत का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। डिग्री के हवाले से झूठ बिल्कुल झूठ बोला जाता है। उसके साथ साथ देखें तो अपने बच्चे के मामले में ये झूठ बोला जाता है जिसका रिश्ता करवाने जा रहे हो कि उसका कारोबार है, वो तो बहुत सेटल्ड है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जॉबलेस है। और ये हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है कि इसको झूठ की उसमें रैप में लपेट के पेश किया जाता है और बाद में जब पता चलता है तो नौबत तलाक तक आ जाती है। फिर ऐसा भी देखा गया कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे या बच्ची के साथ मेडिकल इश्यूज होते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको भी हाइड कर लिया जाता है। फिर वालिदैन अपने बच्चों के सामने झूठ बोल रहे होते हैं कि बेटा कहो मैं घर पे नहीं हूँ। फिर छुट्टी के लिए बच्चे तो झूठ बोलते हैं, बड़े भी झूठ बोलते नजर आते हैं कि फलां की डेथ हो गई है, या इस तरह के झूठ का किसी और तनाजुर में उनको लाइक बहाना बनाया जाता है, लेम एक्सक्यूजेस पेश किए जाते हैं ताकि हमें छुट्टी मिल सके। इसके साथ साथ लोग हज और उम्रे पे जब जाते हैं और वहां से जाए नमाजें नहीं खरीद पाते ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम या कोई और भी वजूहात, यहाँ से जाए नमाज खरीद कर पेश कर दी जाती है और झूठा ये बताया जाता है कि हम तो वहां से लेकर आए ये। और फिर हजर अस्वद के बोसे की जब फी ज़माना लोग जब बात करते हैं, अच्छा आपने हजर अस्वद का बोसा लिया था, लोग मोहब्बत में पूछते हैं, अकीदत में, उस पर भी लोग झूठ बोलते नजर आते हैं कि हमने हजर अस्वद का बोसा लिया था। इसी तरह से जो खवातीन हैं उनमें देखा गया है कि वो नकली ज़ेवरात पहनती हैं शादी में, या उनके लिबास इतने कीमती नहीं होते, मांग के पहनती हैं सॉलिड से, और वो भी झूठ बोल रही होती हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रही होती है कि ये हमारा अपना लिबास है। फिर उनके जो हस्बैंड्स हैं उनको अगर ड्रेसेस खरीद के देते हैं या कोई भी मालो मता है या कोई भी चीज़ है तो वो कहती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये चीज़ लेके दी है, हमें खरीद के दी है, इसमें वो झूठ का सहारा ले रही होती है। घर पे कोई चीज़ आपने बनाई नहीं होती और कह दिया जाता है कि ये हमने घर पे बनाई है, हालांकि बाजार से मंगवाई होती है। बच्चा नालायक हो और उसकी काबिलियत को शो करने के लिए बता दिया जाता है इसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, ये तो पोजीशन होल्डर है, ये तो टॉपर है। उसके अलावा अगर नेबर्स के हवाले से बात की जाए, नेबर्स बार बार कोई चीज़ मांग रहे हैं तो आप उनको साफ तौर से मना कर दें कि भी मशीनरी हम नहीं दे सकते, अगर एक से दो हाथों में जाएगी तो खराब हो सकती है, खराब होने का अंदेशा है। आप बार बार उनको ये कह देते हैं कि जी हमारी मशीन तो किसी और के घर में गई हुई है या खराब है। इसी तरह से झूठी सिफारिश, झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया जाता है, झूठा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखने में आता है कि लोग उसका सहारा लेते हैं। इवन लोग झूठी निस्बत भी शो करने से गुरेज नहीं करते कि हमारा फलां से ताल्लुक है, हमारा सिलसिला है, हमारी निस्बत है, इसमें भी झूठ का सहारा लिया जाता है। फोन पे किसी से बात करना नहीं चाह रहे तो कह देंगे हमें आवाज नहीं आ रही या सिग्नल का प्रॉब्लम है, ये भी फी ज़माना झूठ देखने में आता है। तो ये तमाम तर जो वजूहात है उसकी क्या होती है कि अगला हमसे नाराज ना हो जाए, यानी हमें अल्लाह ताला की नाराजगी की परवाह करनी चाहिए बेसिकली। यानी जो ज़रमीना आपने इतनी डिटेल से जो चीज़ें बताई हैं, मैं अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान ये सोच रही थी कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मौका रह गया है जहाँ पे झूठ ना बोला जाए। एक वक्फे पर जनाब हमें जाना है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। जनाब झूठ के नुकसानात आज का हमारा उन्वान है। सादिया अंसारी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं और मोहतरमा ज़रमीना साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। सादिया अंसारी साहिबा, अब वक्फे पे जाने से कबल जिस तरह से ज़रमीना भी बता रही थी कि कोई ऐसा मामला नहीं जहाँ पे झूठ का इर्तिकाब ना किया जाए, आप हमारी बहनों को ये ज़रूर बताइए कि जो झूठ है, अब मैं इसी बात को ये इस तरह से सोच रही थी कि क्या झूठ गुनाहों का दरवाज़ा है, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए हम कहते हैं ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि रिश्ते के मामले की अगर बात ले ली जाए तो अगर लड़का जॉबलेस है और बता दिया आपने कहीं जॉब करता है, फिर पूछेंगे कौन से इदारे में तो आपने वो झूठ बोलना है, फिर आपने सैलरी बतानी है तो झूठ बोलना है, किस पोस्ट पर है तो आपने झूठ बोलना है, तो फिर वो तवातुर के साथ झूठ हो जाता है। फरमाइएगा।
بالکل ایسا ہی ہے زینب، اور بہت اچھی طرح سے زرمینہ نے بتایا ہے. اور پتہ ہے اس میں کیا ہے، بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا جھوٹ ہے، مطلب یہ جھوٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے جھوٹا انسان مطمئن کرتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، ہاں، یہ جھوٹ میں اس سے کاؤنٹ کیا نہیں ہوگا؟ ہوتا، یہ چھوٹا موٹا صحیح. ایک قرار دے کر مطمئن ہو جاتا ہے. جبکہ یہ جان لے کہ چھوٹا جھوٹ بھی، ہنسی مذاق میں کیا گیا جھوٹ بھی، وہ بھی جھوٹ لکھا جا رہا ہے. بالکل صحیح. بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. یہ تو ایک ایسا مطلب جھوٹ بولنے والے کے لیے تو وہ پھر جھوٹ کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. پھر وہ ایک جھوٹ جب بول لیتا ہے تو پھر تو کھل جاتے ہیں اس واقعی میں سارے دروازے، اور پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ اور 100 جھوٹ صحیح. وہی چیز ہو جاتی ہے. اور وہ نہیں جانتا کہ یہ غلامی کا توق ہے، اور اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا. دنیا میں بھی بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آخرت میں تو خیر ہے ہی ہے. جو ہم بالکل صحیح. حدیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے ساکھ اور وقار کو جو برسوں کی بنائی ہوئی ہے یا اس کے والدین کی بنائی ہوئی ہے، صحیح. اور ان کی تربیت، ہر چیز کو نگیٹ کرتے ہوئے وہ برباد کر لیتا ہے، اس کو بھی برباد کر لیتا ہے. تو حقیقتاً یہ دیکھیے جھوٹ ہے کیا دراصل، حقیقت کے اپوزٹ بات کرنا. صحیح. حقیقت جو ہے وہ نہ بیان کرنا، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے. اس کے علاوہ اختراع دماغ کی اختراع ہے. صحیح. وہ جب ایک چیز نکلتی ہے، ایک بنائی ہوئی کہانی ہوتی ہے، اس میں اگر پھر آپ سوال جواب کریں گے اس شخص سے جیسا ابھی آپ نے بیان کیا، تو پھر وہ نیچرلی پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ ہوگا، پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ ہوگا، پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور. اور بالکل اسی طرح سے وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. اور آخر میں وہ سارے جھوٹ جو ابھی زرمینہ نے بیان کیے، جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ اتنی بڑی حج کی سعادت یا عمرے کی سعادت لے کے آئے ہیں، آپ نے جائے نماز کے لیے یہ کہہ دیا یا حج اسود کے لیے، جو آپ کی عبادت ہے کلی طور پہ، تو آپ وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ بے حس بنا دیتا ہے انسان کو. وہ بے حس اس طرح سے بنا دیتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ عبادت کر کے آیا اور اس نے جو ہے یہ کرنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ یہاں میں بیان کروں گی، مسند احمد کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ اور فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے یہاں وہ کاذب لکھ دیا جاتا ہے. دوسری آپ نے فرمایا کہ آپ سے عرض کیا سوال کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ جنت میں لے جانے والے کون سے کام ہیں. آپ نے فرمایا کہ سچ بولنا، کیونکہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے. نیکی ایمان سے بھرپور ہوتی ہے، اور جو چیز ایمان سے بھرپور ہوگی وہ جنت میں لے جائے گی. اور گناہ، یہ جو جھوٹ ہے، یہ دوزخ میں لے جاتا ہے، کیونکہ یہ گناہ کا کام کرتا ہے، پھر وہ دوزخ کے اندر جائے گا. اور پھر ایک برائی 70 برائیوں کی جو ہے طرف لے کر جاتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تو ایک بہت ہی معروف حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، میں تو آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر یہ چند چیزیں تو میں نہیں چھوڑ سکتا، نہ شراب نوشی، نہ بدکاری، نہ چوری، اور نہ ہی میں جھوٹ کو چھوڑ سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا اس نے کہ یا رسول اللہ کوئی ایک چیز ان میں سے چھوڑ سکتا ہوں میں. تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس لیے کہ وہ جھوٹ سب گناہوں کی طرف لے جانے میں بالکل کھول دیتی ہے دروازے. جھوٹ چھوڑ دو، بنیاد ہے، اساس ہے. تو اب وہ جب اپنے گھر، اور وہ پھر ایمان لے آیا آپ کے محفل میں، اور اگلے دن حاضر بھی ہو گیا. جب وہ دربار رسالت میں حاضر ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، تو اس نے یہی پچھلی رات اس کے ساتھ یہی ہوا کہ جب وہ شراب نوشی کی طرف گیا تو اس نے کہا کہ اگر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اور اگر میں نے کہہ دیا تو میرے اوپر تو حد قائم ہو جائے گی. اسی طرح بدکاری کے اوپر، اسی طرح سے چوری کے اوپر، تو تینوں اس کے سارے یہ چھوٹ گئے گناہ. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ نے پوچھا، اس نے کہا وعدہ خلافی میں نہیں کر سکتا اور میں حد عبور نہیں کر سکتا. تو اس نے کہہ دیا کہ یا رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل جس طرح سے سعدیہ آپا آپ جھوٹ کے تعلق سے ارشاد فرما رہی تھیں، اور واقعی حقیقتاً ہم جگہ جگہ پر ہمیں جھوٹ کا ارتکاب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لوگ. اب یہ میں ضرور زرمینہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہماری بہنوں کی یہاں ضرور رہنمائی کیجئے کہ جھوٹ دونوں جہانوں میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے. ظاہر ہے جب ہم جھوٹ بولیں گے ہماری دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے.
کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ شکریہ زینب. جھوٹ ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور جب کوئی انسان خدا نخواستہ جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی دین، دنیا، آخرت، اس کا روحانی نقصان، اس کا باطنی نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جھوٹ کو کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملت میں پسند نہیں کیا جاتا، اور ہمارے مذہب اسلام میں جھوٹ کی بہت مذمت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے سچائی کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور ہمیں قرآن پاک میں بھی ہدایت دی گئی ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور قول سدید یعنی سچی بات کہیں. اور آپ دیکھیں کہ سچ کی گریس ہی اور ہوتی ہے. جو انسان سچ بولتا ہے اس سے اللہ، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، اور معاشرے میں بھی اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اس کی بات پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں آن دا ادر ہینڈ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا، اس کا وقار گرتا رہتا ہے، اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں اور کوئی انسان کہے کہ میں ود ان اے فیو سیکنڈز یا میں کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں میٹنگ اٹینڈ کرنے، لیکن آپ آدھا گھنٹہ یا کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد بھی نہیں پہنچتے، تو جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو اندر ہی اندر امبیرسمنٹ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ دوسرا بندہ آپ کے بارے میں یقیناً سوچتا ہے کہ یہ تو وہ انسان ہے جو اپنے کال کا سچا ہی نہیں ہے، تو آپ کو ڈسگریس محسوس ہوتی ہے، آپ کا وقار جاتا رہتا ہے. دین رشتوں کے معاملات میں جیسے بات ہوئی، جب جھوٹ بولا جاتا ہے اور بعد ازاں وہ چیزیں جب ایکسپوز ہو جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں کہ لڑکی کے اندر سلیقہ نہیں ہے یا لڑکے کی جاب ہی نہیں تھی، وہ جاب لیس ہوتا ہے، یا اس کو کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن اس کی درست نہیں ہے، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، وہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو آپ دیکھیں رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. کس قدر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس معاملے کا کہ اس طرح رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی گئی تھی، اس لیے ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جھوٹ کی وجہ سے یقیناً ذلت و رسوائی کا سامنا اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی آفت ہے، جب ایک دفعہ آپ جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو شروع میں شاید تھوڑا مشکل لگتا ہے، آسان لگتا ہے، بعد ازاں یہ مشکل سے مشکل در ہوتا چلا جاتا ہے، شاخ در شاخ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ہم انسان جو ہے وہ اعصابی دباؤ اور پریشر کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا اور کون سا جھوٹ پھر یاد بولے. بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا کس سے کیا جھوٹ بولا ہے. بالکل ایسا بھی، اور پھر انسان بہت ساری بیماریوں کا بھی، دماغی پریشر کا، بہت ساری سیریس ایشوز کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں دین اسلام میں جھوٹ کو ناپسند کیا گیا ہے اور سچ کی ہدایت دی گئی ہے، ہمیں اس کی جانب تلقین اور تاکید فرمائی گئی ہے. قرآن پاک میں جیسے ذکر ہوا کہ جھوٹے پر لعنت فرمائی گئی اللہ رب العزت کی جانب سے، اور سچ جو ہے وہ نیکی کا اور کامیابی کا راستہ قرار دیا گیا ہے، جھوٹ کو ہلاکت کا راستہ قرار دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ بھی نہیں دکھاتا کہ جو جھوٹا ہو. پھر آپ دیکھیں جب اللہ پاک کی نظر عنایت ہی نہیں ہوگی تو انسان دین دنیا میں کیسے کامیاب ہوگا، اس کو باطنی طور پہ، روحانی طور پہ، مالی طور پہ ہر طرح سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو اگر وہ عبادات کرتا ہے، اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو ان کی لذت کو بھی نہیں پا سکتا کیونکہ ان کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی گئی ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو جب جھوٹ کے ذلت و رسوائی کے حوالے سے بات کی جائے تو نقصانات بھی تو اس کے دیکھیں. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد ہم سے گفتگو کیا کرتے تھے، ہمیں گائیڈ لائن دیا کرتے تھے ہمارے خوابوں کے حوالے سے، ان کی تعبیروں کے حوالے سے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ مجھے جب عذابات قبر کا مشاہدہ کروایا گیا تو مجھے ایسا شخص دکھایا گیا جس کے جبڑے کو توڑا جا رہا ہے اور اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس پر یہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے، یہ جھوٹی خبروں کی تشہیر کرتا تھا، جھوٹی خبریں پھیلاتا تھا، جھوٹی افواہیں، اور پھر وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی تھی. تو فی زمانہ دیکھیں جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی خبر اس کو ٹرینڈ بنا کے وائرل کر دیا جاتا ہے بغیر چھان بین کیے، بغیر تصدیق کیے. تو انسان کو اپنے کنسیکوینس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ وہ خبر جھوٹی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہے کہ یہ بھی تو ہے کہ جب ایک انسان سچ کی اور اچھائی کی اور بھلائی کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک چین کی طرح ہے. تو سملرلی جب ایک جھوٹ پر بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس شخص پر وبال بھی تو اتنا ہی آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک بار ایک بچے کو کہا کہ آپ یہ کام کر دو یا بیٹا میری بات سنو تو میں آپ کو ایک کھجور دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی اس کو کھجور دو گی؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو کھجور نہ دیتی تو تم گناہگار ٹھہرتی، تمہارا یہ عمل جھوٹ میں لکھا جاتا. پھر مذاقاً بھی تو جھوٹ بولا جاتا ہے، بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا. تو جب مذاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے تو تب بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ انسان جہنم کے پاتال میں گر چکا ہوتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی. اور جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تو تب بھی اسے
ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اللہ پاک اس پہ نظر رحمت نہیں فرماتا. اور جو شخص اپنا جھوٹا مال بیچتا ہے, یا والدین اکثر والد جو ہیں دیکھیں وہ ان کے دشمن ہیں سولیٹی سے یا دوست ہیں, جو ان کو کہہ رہے ہیں ایز اٹ از اس عیبدار مال کو فروخت کر دو. تو جھوٹی سفارش کی بات ہو یا ایسا جھوٹ ہو کہ بھئی ہم تو کوئی اور پروگرام دینی پروگرام دیکھ رہے تھے اور حقیقتاً آپ کوئی اور پروگرام دیکھ رہے ہو, یا آپ اس جاب کے اہل ہی نہیں ہیں, وہ جھوٹ کی بنیاد رکھ کے آپ نے وہ جاب حاصل کی ہو, وہ سیلری حاصل کی ہو, تو اللہ تعالیٰ سے کی خشیت اختیار کرنے کی فی زمانہ. اور زرمینہ جس طرح سے جھوٹ کے تعلق سے آپ ارشاد فرما رہی تھیں, اب ذلت و رسوائی کی جہاں تک بات ہے, کیونکہ جھوٹ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے, اور جب سچ سامنے آتا ہے اور جس بات کو یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کسی بات پر جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے, تو آپ کو اس وقت کس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اپنے چھوٹوں کے سامنے, اپنی اولاد کے سامنے, اپنے آفس میں اپنے لوگوں کے سامنے, اس وقت جس احساس کمتری اور آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ بات آپ اس بات کو تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی کس قدر تذلیل ہوتی ہے یا شرمندگی کا باعث ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جناب جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے جھوٹ کے نقصانات, اور در حقیقت جھوٹ کے بے شمار نقصانات ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. سعدیہ انصاری صاحبہ, جھوٹ کے تعلق سے ابھی جتنی گفتگو ہوئی, اب میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ ہماری بہنوں کی یہ اس تعلق سے بھی رہنمائی فرمائیے کہ کیا کوئی ایسی جگہ ہے یا ایسی کوئی وجوہات ہیں یا ایسے معاملات ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے یا جھوٹ بولا جا سکتا ہے, فرمائیے گا. جی زینب, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے جھوٹ تو گناہ کبیرہ بھی ہے, مہلک بیماری بھی ہے, سب ہمیں پتہ چل گیا, اور ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ سچ کی حق کی طرف بڑھے, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ پر چلے اور جھوٹ سے بچے. لیکن شریعت مطہرہ نے ضرورت کے تحت چند مقامات ایسے ہیں کہ جن کے اندر اجازت دی ہے جو مصلحتاً ہیں, جن میں صرف بہتری ہی بہتری ہے اور خوشگواری کا ایک احساس ہے. یہ نقطہ جو آپ نے بیان کیا نا, مصلحتاً, یہ بہت خوبصورت ہے. جی, تو مصلحتاً, اور چند مواقع ایسے ہیں کہ جن میں توریہ کہا گیا ہے, اس کو توریہ کی گنجائش دی گئی ہے. توریہ, اچھا توریہ کیا ہے؟ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا شخص جو ہے وہ اپنے الفاظ کے اندر ایسے درست مقصود کے ساتھ, یعنی اس کا مقصد بہترین ہو, ارادہ کرے کہ اس کو جیسے وہ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, صراحتاً جھوٹ نہ ہو. ایک تو صراحتاً جھوٹ ہوتا ہے نا کہ بالکل, ایک یہ ہے کہ توریہ کے اندر کہ اس کو جیسے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہو. جیسے اس کی مثال میں آپ کو دوں, 3 مقامات پر جو اجازت ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان بچانا چاہتا ہو, اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں, اور وہ اس مسلمان کے کسی ایک بات سے اور رویے سے اس کی جان بچ جائے, وہاں وہ جھوٹ بول سکتا ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے, تاکہ اس کی وہ جان بچ جائے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جب نہ نظر آ رہا ہو تو. اسی طرح سے 2 لوگوں کی اندر اختلاف ہو گیا ہے, لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی سب کی نوبت آ گئی ہے, وہاں پر مصلحتاً جھوٹ بولنا جائز قرار دیا گیا ہے, کیونکہ نیت بہت اچھی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے. تیسرا جو مقام ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہے, وہ زوجین کا باہمی جو تعلق ہے, اس کے اندر شوہر کے لیے لکھا گیا ہے کہ بیوی کے لیے, یا بیوی شوہر کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کی تعریف کر کے, اور ان الفاظ میں, بے شک وہ اندر اس کے قلب کے اندر اتنی محبت نہ ہو جتنی وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر اجازت ہے. صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پرنور علیہ السلام نے بعض مواقع ایسے ہیں جن میں مصلحتاً جو ہے مصلحت کے پیش نظر اجازت دی ہے. 2 احادیث مبارکہ ہیں, مجموع الانہار کے اندر ایک ہے اور ایک ابو داؤد اور ترمذی کے اندر آئی ہے. پہلی میں یہ ہے کہ جھوٹ حرام ہے سوائے جنگ کے اندر بولنے کے, 2 لوگوں میں صلح کرانے کے, اپنی فیملی اپنے گھر والوں کی رضا میں اگر کوئی جھوٹ بولنا پڑ جائے گھر والوں کی یا گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں, اور ظلم کو دفع کرنے میں. یہ تو مجموع الانہار میں. پھر دوسرے مقام پر اسماء بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جائز نہیں سوائے دوران جنگ لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں, اور زوجین کے رشتے کے اندر بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کو خوش کرنے میں. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ عام حالات نہیں ہے. دیکھیے جنگ کے اندر کیا ہے اس کی مصلحت,
جنگ کے اندر یہ مصلحت ہے کہ اپنی قوت کا اظہار کرنا، ایسی باتیں کرنا جن سے فوج کی طاقتور ہونا، قوی ہونا جو ہے سامنے آئے، ان کا حوصلہ بڑھے. ایسی باتیں وہ اگر اس پیرائے میں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ ہے نہیں مگر ہے نہیں وہ باتیں، لیکن ہے اس سے دشمن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور وہ دھوکہ دینا بھی جائز ہے کیونکہ مسلم فوج کو اپنی قوت کا اظہار کرنا ہے، اس کی سربلندی کے لیے. مصالحت کے لیے ایسی باتیں پہنچانا جن سے تلخیاں دور ہو جائیں، جن سے آپس کی تلخیاں دور ہو جائیں اور تعلقات خوشگوار ہو جائیں. اور تیسری جو ہے شوہر اور بیوی کے بھی معاملات کے اندر خوشگواری آئے اور رشتہ جو ہے وہ مضبوط ترین ہو. تو یہ بتلایا گیا ہے اس کے اندر. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں کہ جو لوگوں میں صلح کراتا ہے اور اچھائی کو مبالغے کے ساتھ بیان کرتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے. ویسے مبالغہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن سچائی کے اندر جو مبالغہ کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ ایسی بات بھی ہو جائے، یعنی اگر کہیں ناراض ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ تو آپ کے لیے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے. ہر وہ اچھا مقصد جس کے حصول کے لیے جو جھوٹ کے بغیر ممکن ہو تو وہاں تو جھوٹ بولنا حرام ہے. لیکن اگر مقصد اور نیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہتری کی شکل آ جائے گی اس سے، تو پھر اس کے اندر بولا جا سکتا ہے. صحیح. اب جس طرح سے سعدیہ انصاری صاحبہ ارشاد فرما رہی تھی کہ کن کن مواقع پہ اجازت ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، میں زرمینہ یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ ہماری بہنوں کو یہ ضرور بتائیں کہ بہرحال جھوٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آپ اس بارے میں کیا ہماری بہنوں کی رہنمائی کریں گی، کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ شکریہ زینب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ ایک تربیتی نشست تو ہو گئی. ہم نے جان لیا کہ جھوٹ بولنا منع قرار دیا گیا، ہمارے دین اسلام میں اس کی بھرپور مذمت کی گئی. اب ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تصور ہوگا کہ رب تعالیٰ مجھے ہر دم دیکھ رہا ہے، تو پھر یقیناً ادھر سے ہمیں توجہ بھی اللہ کی عطا ہوگی اور ہم جھوٹ سے اور دیگر تمام برائیوں سے بھی دور رہیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ساتھ انٹریکشن رکھیں گے، محبت اور عقیدت سے اسٹڈی کریں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، خود سیکھیں گے، پھر خود ان کے لیے رول ماڈل بنیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہم سب جھوٹ سے دور رہیں گے. اسی طرح سے دیکھیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جب ہم خود کو گروم کرتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ایک ایسا دلدل ہے جس میں ایک بار انسان دھنس جائے تو اس سے باہر نکلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، تب بھی ہم سچ سے قربت اختیار کرتے ہیں اور جھوٹ سے دور رہتے ہیں. پھر سچائی کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ رزق کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، عبادات کی صورت میں ہو، تب بھی ہم جھوٹ سے دور رہتے ہیں. پھر ایک ڈپریشن، جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، انسان کمپلیکس میں آ کے اور اس فرسٹریشن کو وہ دنیا کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا کہ جب اس کا جھوٹ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اس سے بچنا جب وہ اپنے مائنڈ میں رکھے گا تو یقیناً وہ جھوٹ سے دور رہے گا. اس ڈپریشن سے، اس اعصابی دباؤ سے، اس پریشر کو وہ مائنڈ میں رکھے گا تو یقیناً وہ جھوٹ سے دور رہے گا اور سچائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے گا جو اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مفہوم میں بتا رہی ہوں، ایک انسان کو تب عطا ہوتی ہے جب وہ سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مفہوماً یہاں میں اس کا مفہوم جو ہے وہ کوٹ کروں گی کہ دیکھیں جب وہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں کہ میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا. پورا ڈاکوؤں کا عملہ دیگر آفات سے بھی بچ جاتا ہے جھوٹ کی، اور ساتھ جھوٹ سے بھی دور ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، غیبت سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، پھر حسد سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے اور دیگر بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا انسان ارتکاب کر بیٹھتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہمیں فی زمانہ اس کوشش میں مصروف عمل ضرور ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے سچائی کے راستے پیدا کریں. وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب کوئی ملازم کسی مالک سے چھٹی مانگتا ہے یا باس سے تو وہ جھوٹ کا سہارا اس کو لینا پڑتا ہے. وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تب اس کو چھٹی دے دی جاتی ہے، لیکن اسی طرح اگر وہ سچ بولے گا تو شاید اس کو ریلیف نہ دیا جائے. تو ہمیں چاہیے جب ہم سے کوئی سچ بول رہا ہے ہم بھی اس کو ریلیف دیں، چاہے وہ ملازم کی صورت ہے، چاہے ہمارے اپنے بچوں کی صورت میں ہے، کہ ہم بچوں کو ایک بہترین اسٹریٹجی کے ذریعے، حکمت عملی کے ذریعے، محبت کے ذریعے سے ان کو سکھائیں، ان کو ڈیل کریں، ان کو بتائیں کہ سچ بولنے سے اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہوگا. نیکسٹ ٹائم بچے آپ سے سچ بھی بولیں گے، جھوٹ سے بھی اجتناب کریں گے. آپ نے دوسروں کو ریلیف دیا تو زندگی پیار، محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی. کیونکہ ایسی ہم ٹیچنگز کے مطابق زندگی گزاریں گے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
फजल और करम से हमें अता फरमाई हैं। जैसे फरमाया गया कि झूठ और हसद से इनकार करो, किब्र गुरूर से दिल को बेजार करो और अपना के दीन रसूल हाशमी फजल रब्बुल आलमीन का इंतज़ार करो। अगर हम अल्लाह ताला का फजल पाना चाहते हैं तो हमें नेकी और सच्चाई के रास्ते को इख्तियार करना और चाहिए। जिस तरह से आपने अभी बच्चों की बात की या तरबियत की बात की, हम जिस अभी क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हैं और जब बच्चे लौटकर स्कूल जाते हैं तो अभी हमारे तजर्बे में भी ये बात आई कि हम बच्चों से आसानी से कह देते हैं कि जब टीचर आपसे पूछें तो बच्चा कहेगा मैं क्या कहूँगा कि मैंने वेकेशंस में क्या किया। मैं तो घर वाले खुद बता रहे होते हैं कि आप बता दीजिएगा कि मैं फ़लाँ जगह गया, मैं तो पाकिस्तान टूर पे गया, मैं इस जगह गया। तो आप बच्चों की तरबियत कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। सादिया अंसारी साहिबा मैसेज दीजिएगा, कोई बहुत वक्त कलील रह गया, फरमाइए। आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जैसे बच्चों से कह दें कि भाई तुम ये कर देना वो कर देना, बच्चा तो इस कदर सेंसिटिव एक एज के अंदर होता है कि आप किसी से फ़ोन पर कुछ कह रहे हैं और वो उसको कैच करते हुए वो अपनी शख्सियत के अंदर उतार रहा होता है और ये सारे जो है माहौल को ख़राब कर देता है, आपकी नस्लों तक को ख़राब कर देती है। ये इतनी उम्मुर रज़ाइल इसको इसीलिए कहा गया है, इस बीमारी को मोहलिक तरीन इसीलिए कहा गया है इसको। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक झूठ जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान झूठ बोलता रहता है और उसके क़ल्ब के ऊपर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है और उसके झूठ पे झूठ जब चलते रहते हैं फिर पूरा दिल सियाह हो जाता है। जब उसका पूरा क़ल्ब सियाह हो जाता है तो फिर उसका अर्श के ऊपर नाम काज़िब लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। जी ज़रमीना, मुख्तसर सा मैसेज। बिल्कुल, झूठ से रिस्क तंग हो जाता है, ये भी हदीस मुबारक के मफ़हूम के अकॉर्डिंग है। सो हम ज़िंदगी में बरक़ात को हासिल करना चाहते हैं, फ़वाइद को पाना चाहते हैं और एक आइडियल लाइफ गुजारना चाहते हैं जैसे अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो यकीनन हमें सच के रास्ते को इख्तियार करना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। आप दोनों मेहमान शख्सियात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगी। और एक बहुत आम फहम नुक्ता जो मेरे जहन में इस वक्त आया है कि हम जो फेसबुक पर अपने स्टेटस पर पिक्चर्स अपलोड करते हैं, जब चीज़ें लोग देख रहे होते हैं, आज हमने क्या खाया, फिर कहीं ना कहीं लोग झूठ मूठ भी आपसे ये बता रहे होते हैं कि हमने तो आज पिज़्ज़ा खाया था, फिर आप कहीं से पिक्चर्स उठाकर वहाँ लगा देते हैं। यानी आपने मुआशरे को इस कदर गिरा दिया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी हकीकत को तस्लीम कर लें, जहाँ पर हैं, जिस मकाम पर हैं, जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, राज़ी व रज़ा रह जाइए। और जब एक मर्तबा आप इस बात को तस्लीम कर लेंगे और सच्ची बात कहेंगे तो यकीनी तौर पर आप खुद भी इत्मीनान में रहेंगे और माशरा भी बहुत बेहतरी की जानिब गामज़न होगा। अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।